مریم نواز کا عمران خان پر خونی مارچ کی سازش کا الزام، لانگ مارچ پارٹ ٹائم مارچ قرار دے دیا۔ 5 دن سے لاہور میں پھنسے مارچ کے شرکاء 1 مہینے میں بھی اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے، نون لیگی رہنما کا طنز۔ توشہ خانے سے 50 کروڑ روپے کی چیزیں بیچی گئیں، 2 کروڑ میں ہیرے کا سیٹ لیا، 22 کروڑ میں بیچ دیا، خاتون رہنما کا دعویٰ۔ لانگ مارچ پی ٹی آئی کا آخری کارڈ اور آرمی چیف کی تقرری میں رخنہ ڈالنا مقصد قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان پر مارشل لاء کی سازش کرنے کا بڑا الزام، خونی انقلاب کی باتیں بہادری نہیں بزدلی قرار دے دی۔ عمران خان کا نواز شریف اور آصف علی زرداری پر اسٹیبلشمنٹ کو تحریک انصاف کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کا الزام، سن ہے مشرقی پاکستان کی سازش دہرائے جانے کا دعویٰ، کسی مبینہ مافیا کے سامنے سر نہ جھکانے کا عزم، نواز شریف کو ایک بار پھر وطن واپس آ کر انتخابی میدان میں مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ میں آج یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک انہوں نے ڈرامہ کیا ہے۔ بات وہ باقاعدہ ان کی پارٹی پالیسی کے مطابق اور عمران خان نیازی کے کہنے پہ وہ پریس کانفرنس ہوئی۔ لوکل لیول پہ لاہور نے پہلے اس لانگ مارچ جو کہ دراصل فتنہ مارچ ہے، فساد مارچ ہے، اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا۔ وزیر داخلہ نے تحریک انصاف کا لانگ مارچ گمراہی، فتنہ اور فساد قرار دے دیا۔ عمران خان پر بندوقیں اور بندے تیار کرنے کا الزام، فیصل وافدہ کی پریس کانفرنس ڈرامہ ہونے کا دعویٰ۔ تحریک انصاف سے کسی بھی سطح پر مذاکرات کی تردید، خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومتوں پر مبینہ حملہ آور گروہوں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو مبینہ فسادی ایجنڈا چھوڑ کر سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ مارشل لاء ملک میں لگتا ہے تو لگائیں، کیونکہ آپ کا مقصد الیکشن نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد الیکشن ہوتا تو آپ مارچ میں الیکشن کا اعلان کرتے۔ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہو، ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق چلے۔ تم نے جو رات کو اعلان ملک میں مارشل لاء لگانے کا مطالبہ کیا ہے، تمہارا یہ انقلاب نہیں ہے، تم چاہتے ہو ملک کے اندر خونی انقلاب آئے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا عمران خان پر مارشل لاء کی سازش کرنے کا بڑا الزام، خونی انقلاب کی باتیں بہادری نہیں بزدلی قرار دے دی۔ مارشل لاء سے متعلق پی ٹی آئی چیئرمین کا بیان خود غرضی کی انتہا، وفاقی وزیر شازیہ مری کا عمران خان کے خلاف ایوان میں قرارداد لانے کا اعلان۔ عمران احمد نیازی کا مارشل لاء کے متعلق جو بیان ہے وہ خود غرضی کی انتہا ہے۔ عمران احمد نیازی کو آئینی اور جمہوری طریقے سے اس ملک پر جس اقتدار سے نکالا گیا، آج وہ عمران احمد نیازی اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ خونی مارچ ہوگا اور لاشیں گریں گی، 4 دن آپ نے دیکھ لیا، الحمدللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ خونی مارچ کی باتیں افواہ، 4 دن بعد بھی حالات پرامن ہیں، شاہ محمود قریشی کا حکومتی الزامات پر رد عمل۔ لانگ مارچ میں 2000 لوگ ہیں تو نواز شریف خوفزدہ کیوں؟ سابق وزیر اعظم اپنے بھائی کی حکومت ہونے کے باوجود واپس کیوں نہیں آتے؟ پبا چودھری کا لیگی قائد کو جواب، غلطی ہو گئی تو الیکشن کرا کے ازالہ کر دیں، پی ٹی آئی رہنما کا موقف۔ مطالبہ کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، الزامات لگا رہا ہے، صرف اس لیے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کسی طرح سے اپنے اس غیر آئینی کردار کو دوبارہ سے ادا کرے، نہ صرف ادا کرے بلکہ اس لاڈلے کو الیکشن میں جتوائے، اس کے مخالفین کو فارغ کرے، جیلوں میں ڈالے، الیکشن میں ہروائے اور اس لاڈلے کو وزیر اعظم بنانے کے بعد اس کی ہر طرح سے مدد کرے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا عمران خان پر آئین شکنی کے ساتھ عدلیہ، میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کا الزام، سندھ کے وزراء سعید غنی اور ناصر شاہ نے پی ٹی آئی چیئرمین کے ڈوبتے مستقبل کی پیشگوئی کر دی، فوری انتخابات کا مطالبہ کرنے والوں کو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا مشورہ۔
عمران خان کے مارچ میں 2000 افراد بھی شامل نہیں، مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ۔ اسلام آباد کی راہ لینے والے بیشتر افراد کے واپس لوٹ جانے کی پیش گوئی بھی کر دی۔ لانگ مارچ جمہوری حق، لیکن کسی کو فساد یا انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ چودھری شجاعت کا موقف، انتشار سے ملکی اور غیر ملکی دشمنوں کی جانب سے فائدہ اٹھانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ڈی جی ISI کی پریس کانفرنس کو غلط رنگ دیے جانے کی نشاندہی، لفظ غدار استعمال کرنے والوں سے غداری کی تشریح بھی پوچھی۔ خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کا لانگ مارچ غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر، اگلی تاریخ آئندہ ہفتے دی جائے گی۔ کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت، صوبے سے لانگ مارچ کا قافلہ 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچنا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف چینی ہم منصب کی دعوت پر بیجنگ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، بیجنگ کی سڑکوں پر پاکستانی اور چینی پرچموں کی بہار۔ شہباز شریف چین کے صدر شی جن سمیت اعلیٰ چینی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ آرمی چیف سے فرانسیسی سفیر کی ملاقات، جنرل قمر جاوید باجوہ دو طرفہ اور مشترکہ مفادات پر مبنی کثیر الجہتی تعلقات کے فروغ کے لیے پرامید۔ فرانسیسی سفیر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، سیلاب سے تباہی پر دکھ کا اظہار۔ امریکہ نے سازش سے عمران حکومت گرانے کا دعویٰ ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ پروپیگنڈے کو تعلقات کی راہ میں نہیں آنے دیں گے، پرامن آئینی اور جمہوری اقتدار برقرار رکھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خوشحال پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی پریس کانفرنس۔ کراچی کے بلدیاتی انتخاب ہوں گے یا نہیں، کل فیصلے کا امکان۔ چیف الیکشن کمشنر نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ سندھ اور وزارت داخلہ کے حکام بھی شرکت کریں گے۔ سندھ حکومت کی سیکیورٹی دینے سے پھر معذرت۔ لانگ مارچ کی وجہ سے وفاق کا آزاد کشمیر بلدیاتی الیکشن کے لیے سیکیورٹی اہلکار بھیجنے سے انکار۔ آزاد کشمیر حکومت اپنے وسائل سے سیکیورٹی کا بندوبست کرے، وفاقی حکومت کا جواب۔ خیبر پختونخوا میں پولیس اہلکاروں پر احتجاج میں شرکت کرنے پر پابندی، اہلکاروں کو متعلقہ علاقے میں ڈیوٹی کی ہدایت۔ CCPO کے تبادلے پر پنجاب اور وفاق کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ غلام محمود ڈوگر 3 نوٹس موصول ہونے کے باوجود CCPO کے عہدے پر براجمان، کسی بھی وقت شوکاز نوٹس جاری ہونے کا امکان، پرویز الہی نے عہدہ چھوڑنے سے روک دیا۔ کرپشن کے الزام میں گرفتار پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی پیشی، عدالت نے مزید 2 روزہ ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ DG اینٹی کرپشن پنجاب نے دوست محمد مزاری کی گرفتاری 100% میرٹ پر قرار دے دی۔ کیس ہمارے پاس انکوائری کچھ عرصے سے چل رہی تھی اور یہ سرکاری زمینوں پہ قبضے کا کیس ہے اور بالکل اس کو 100% میرٹ پہ کیا گیا ہے۔ کسی قسم کی کوئی اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کوئی ایلیمنٹ۔ کراچی میں گھریلو صارفین کو گیس پریشر میں کمی کا سامنا، سردیوں میں صرف کھانے کے 3 اوقات میں گیس ملنے کا خدشہ۔ سوئی صدرن کی گیس لائنز میں اوسط پریشر 100 PSI سے کم سطح پر آ گیا۔ سوئی نودرن کو بھی سردیوں میں گیس کی شدید قلت ہونے کا خدشہ۔ کوئٹہ میں گیس بندش اور کم پریشر کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ سونا خان کے مقام پر ٹائر جلا کر بند کر دی۔ اوگرا نے LPG کی قیمتوں میں 2 روپے 96 پیسے فی کلو اضافے کی منظوری دے دی۔ گھریلو سلنڈر مزید 134 روپے مہنگا۔ LPG ایسوسی ایشن نے سردیوں میں نرخ مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آٹا، سبزیاں، پیٹرول، بجلی کے نرخوں میں اضافہ، ادارہ شماریات نے اکتوبر میں مہنگائی میں کمی کا وزارت خزانہ کا دعویٰ غلط ثابت کر دیا۔ ستمبر کے مقابلے اکتوبر میں مہنگائی میں 4.71% اضافہ ریکارڈ۔ کراچی میں ماڈل کالونی سے ٹاور تک ریڈ لائن بس منصوبے کے لیے ملیر اور یونیورسٹی روڈ پر میلوں تک رکاوٹیں۔ 12 سال تاخیر سے شروع کیا گیا منصوبہ، پیش کی منصوبہ بندی نہ ہونے کے باعث عوام کا امتحان لینے لگا، ٹریفک جام معمول بن گیا۔ گلگت بلتستان کی ڈوگرا راج سے آزادی اور پاکستان سے الحاق کے 75 سال مکمل۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی جنگ آزادی کے ہیروز کرنل حسن خان اور بابر خان کے مزارات پر حاضری، پرچم کشائی، پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتحہ خوانی کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ علاقائی دھنوں پر نوجوانوں کا والہانہ رقص۔ T20 ورلڈ کپ کے گروپ 1 میں انگلینڈ کی نیوزی لینڈ کو 20 رن سے شکست۔ سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ دونوں ٹیمز نے کامیابی کے ساتھ سیمی فائنل میں رسائی کی امیدیں برقرار رکھی۔ افغان ٹیم شکست کے بعد سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر۔ مشن ورلڈ کپ میں شاہینوں کا اہم ترین مارکا، گرین شرٹس جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے لیے کل سڈنی اسٹیڈیم میں پریکٹس کریں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ سڈنی میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے کھلاڑیوں کے لیے تقریب کا انعقاد۔ قومی کرکٹرز نے مداحوں کے ساتھ تصاویر بنوائی۔
ऑटोग्राफ दिए। हम यहाँ वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए, भारत को हराया तो अपसेट होगा। बांग्लादेश के कप्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरान कुन बयान। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम कल भारत के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। बांग्लादेश की कामयाबी पाकिस्तान के भी सेमीफाइनल में रसाई के इम्कानात बढ़ा सकती है। इवेंट में कल जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स की टीम्स इन एक्शन होंगी। पहली बार पाकिस्तान का दौरा करने आने वाली आयरलैंड की खवातीन क्रिकेट टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुसलसल दूसरा प्रैक्टिस सेशन। कौमी विमेन टीम ने ट्रेनिंग सेशन में भरपूर मशक़ें की। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल ने पेशावर ज़ल्मी से अपनी राहें जुदा कर ली। ट्विटर पैगाम में कामरान अकमल का पेशावर ज़ल्मी को छोड़ने का ऐलान। पेशावर ज़ल्मी के साथ 7 सीजन्स में बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मुश्किल वक्त में साथ देने पर चेयरमैन जावेद आफरीदी और ज़ल्मी इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। कामरान अकमल का पैगाम।